دیکھیے، تقریباً 3 صدیوں سے جو ایک تہذیب یورپ میں پروان چڑھی تھی، اور اس کے بعض حصے تو گلوبلائز ہو چکے ہیں پہلے ہی، لیکن ایک آخری حصہ وہ ہے کہ جس کو اب گلوبلائز کرنے کے لیے بہت ہی منظم اور کنسرٹڈ ایفرٹس ہو رہی ہیں۔ اصل میں فکر انسانی کو توہمات کے چنگل سے نکالنا اور استخراجی منطق، ڈیڈکٹیو لاجک کے تنگنائیوں میں سے باہر نکالنا، یہ کام اسلام اور قرآن کا ہے۔ لیکن اس کے نتیجے میں 2 اسباب سے یہ تہذیب ایک غلط رخ پر پڑ گئی۔ پہلا سبب یہ تھا کہ یورپ میں پوپ کا اقتدار تھا، گویا کہ تھیوکریسی بدترین شکل میں، اور اس پوپ کے اقتدار میں جہاں بعض چیزیں اچھی بھی تھیں، وہ بعد میں ذکر کروں گا، وہاں 2 بدترین باتیں یہ تھی کہ سائنس کا پڑھنا حرام، فلسفے کا پڑھنا حرام۔ کسی کے گھر سے سائنس اور فلسفے کی کتابیں نکل آئیں تو انہیں زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہوئی کہ یورپ کو جو یہ سبق پڑھایا مسلمانوں نے، یہ اصل میں اسپین کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے، گراناڈا کی یونیورسٹی غرناطہ، تولیڈو کی یونیورسٹی تولیطلا جسے کہتے ہیں، کارڈووا قرطبہ کی یونیورسٹی، جیسے ہمارے نوجوان اب جاتے ہیں امریکہ اور انگلستان تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ایسے ہی جرمنی، فرانس اور اٹلی کے نوجوان آتے تھے اسپین میں، ہسپانیہ میں، ان یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں یہودیوں کا ایک بڑا مؤثر عنصر موجود تھا، اور اس کا بھی ایک خاص سبب تھا۔ یہودیوں کو شدید پرسیکیوشن کا سامنا تھا عیسائیوں کے ہاتھوں۔ بات سمجھ میں آتی ہے، عیسائی جسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اسے یہودی کہتے ہیں ولد الزنا، باسٹرڈ، جادوگر، مرتد، واجب القتل، اور سولی پر چڑھایا۔ تو ظاہر ہے کہ اس قدر فرق ہے، اتنا تضاد ہے کہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سن 300 عیسوی میں جب کانسٹنٹائن جو قیصر روم تھا، اس نے عیسائیت اختیار کی اور اس کے ساتھ پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی، تو اب عیسائیوں نے یہودیوں کے اوپر مظالم ڈھانے شروع کیے کہ تم ہمارے، جسے ہم خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تم ان کے بارے میں یہ بات کرتے ہو، تم نے انہیں سولی پر چڑھایا۔ بدترین پرسیکیوشن پورے یورپ میں، ان کے گھیٹوز علیحدہ ہوتے تھے، شہروں میں آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی، شہر میں ضرورت کے لیے آنے کے لیے وقت مقرر تھا کہ آپ فلاں سے فلاں وقت تک آ سکتے ہیں، کوئی سودا خریدنا ہو آ جائیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اور یہ جو پرسیکیوشن ہے، یہ اسپین میں شدید ترین تھی، کیونکہ بہت سخت عیسائی حکومت تھی ہسپانیہ میں۔ انہوں نے ایک بہت ہوشیار حکمت عملی اختیار کی کہ جب طارق ابن زیاد ہسپانیہ پر حملہ آور ہوئے تو انہوں نے ان کی مدد کی، انہیں راستے بتائے۔ ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے یہ ساری انجانی دنیا تھی، انہیں راستے بتائے، ان کی مدد کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہسپانیہ میں جب مسلمانوں کی حکومت مستحکم ہوئی تو یہودیوں کو ایک بار پھر تاریخ میں وہ مقام حاصل ہو گیا جو انہیں کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں حاصل ہوا تھا۔ مصر میں وہ پیرزادے بن گئے تھے، اس لیے کہ مصر کا بادشاہ حضرت یوسف کا عقیدت مند ہو گیا تھا۔ یہی حال یہاں ہوا۔ چنانچہ یہ بات لکھی ہے بن گوریون نے، جو پہلا وزیر اعظم تھا اسرائیل کا، that the golden era of our diaspora was Muslim Spain۔ یہ مسلم ہسپانیہ جو ہے، یہ ہمارے دور انتشار کا عہد زریں ہے۔ یہ دور انتشار ان کا شروع ہوا تھا سن 70 عیسوی میں، جب ٹائٹس رومی نے
یروشلم میں ایک دن میں 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا تھا۔ انہوں نے جو ہیکل سلیمانی دوسری مرتبہ بنایا تھا، جسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے تھے، اسے منہدم کیا، ختم کیا، اور انہیں فلسطین سے باہر نکال دیا۔ اب جہاں سینگ سمائے چلے جاؤ، یہاں تمہارے رہنے کا کوئی امکان نہیں۔ تو یورپ میں چلے گئے، ایشیا میں آ گئے، افریقہ میں چلے گئے، اس کو وہ کہتے ہیں ڈایاسپورا، ہمارا دور انتشار۔ تو اس دور انتشار کا عہد زرعی مسلم اسپین ہے۔ اب وہاں انہوں نے جو انہیں حیثیت، ایک وقت میں وہاں ہسپانیہ میں مسلمانوں کی حکومت میں بنو امیہ کی حکومت تھی، وزیر اعظم بھی یہودی تھا، اتنی انہیں حیثیت حاصل۔ انہوں نے جو 2 سبق اسلام پڑھا رہا تھا ان نوجوانوں کو کہ جو جرمنی سے، فرانس سے اور اٹلی سے آ رہے تھے، ایک حریت، آزادی، کوئی انسان دوسرے انسان کا محکوم نہ ہو، کوئی قوم دوسری قوم کی محکوم نہ ہو، انسان کو حق حاصل ہو حکمرانوں کو چیلنج کرنے کا، ان سے جواب طلبی کا۔ یہ سبق جو خلافت راشدہ نے دنیا کو پہلی دفعہ دیا تھا، انہوں نے اس میں مزید مرچ مسالہ لگایا کہ یہ حریت، آزادی، مادر پدر آزادی، خدا سے آزادی، شریعت سے آزادی، اخلاقی اصولوں سے آزادی۔ نمبر 2 جو اسلام نے سبق دیا تھا مساوات کا، کہ تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہیں، گورے ہوں، کالے ہوں، پیلے ہوں، لال ہوں، کسی رنگ کے ہوں، کسی نسل کے ہوں، کسی علاقے میں رہتے ہوں، کسی ناک نقشے کے ہوں، اور مرد ہوں یا عورت ہوں، پیدائشی طور پر سب برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ یہ نوٹ کر لیجئے، اسلام میں مرد اور عورت کے درمیان ایک فرق ہے، لیکن وہ کہاں ہے؟ جب ایک مرد اور ایک عورت شادی کے بندھن بندھ جائیں اور ایک خاندان کی بنیاد ڈالیں، تو خاندان کے ادارے کا سربراہ مرد ہوگا، اور یہ ظاہر بات ہے، 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے کہ کسی ادارے کے 2 سربراہ نہیں ہو سکتے، ایک سربراہ، اس کے نیچے آپ اسسٹنٹس، ڈپٹیز جتنے چاہے رکھ لیں۔ کسی بھی فرم کا مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، ڈائریکٹرز 10 رکھیں، 20 رکھیں، 50 رکھیں، 2 برابر کے اگر سربراہ ہوں گے تو فساد ہی فساد ہوگا۔ تو یہ انتظامی برتری ہے، جیسے دفتر میں ایک چپڑاسی ہے اور ایک دفتر کے اندر افسر بیٹھا ہے، ان میں فرق ہے، لیکن ویسے یہ دونوں برابر ہیں انسان ہونے کے ناطے، اور سیاسی اعتبار سے ایک ووٹ افسر کا ہے، ایک ہی اس کے چپڑاسی کا ہے، ایکول ہے۔ تو انتظامی طور پر مرد کو فوقیت دی گئی ہے عورت پر، لیکن جو شرف انسانیت ہے، ہیومن آنر، ڈگنیٹی، یہ برابر شیئر کرتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ یہ سبق پڑھایا اسلام نے، انہوں نے اس کو آگے بڑھایا، مرد اور عورت بالکل برابر ہیں، بالکل برابر ہیں، ایک جیسے کام کر سکتے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر کام کر سکتے ہیں، 2 مرد آپس میں شادی کر سکتے ہیں، 2 عورتیں آپس میں شادیاں کر سکتی ہیں۔ یہ سارا در حقیقت دنیا میں جو فساد پیدا کیا، یہ یہودیوں نے، اور یہاں سے یوں سمجھیے کہ جیسے دریا چل رہے تھے علم کے، حکمت کے، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے، خاص طور پر یورپ کے ان 3 ممالک میں، سینٹرل یورپ جسے کہتے ہیں، فرانس، جرمنی اور اٹلی، تو اس میں سیاہی گھولتا رہا یہ یہودی طبقہ۔ کون سیاہی گھول رہا ہے؟ وقت کے بہتے دریا میں، دریا کا صاف اور پاک پانی آ رہا تھا، اس میں سیاہی گھولی یہودیوں نے۔ اس کے نتیجے میں جو لبرلزم پیدا ہوا، آزادی، وہی جو آج ہمارے ہاں آتا، لبرل اسلام، ماڈریٹ اسلام، لبرل اسلام، یہ لبرلزم یہودیوں کی پیداوار ہے، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے عیسائیوں سے بھرپور انتقام لیا۔